آثار فی شرح مجلہ بالاختصار، یہ اس کی جلد 4 ہے اور اس کا جو صفحہ نمبر ہے وہ 130 ہے۔ اس میں ابن حزم نے جو 373 نمبر مسئلہ بیان کیا وہ یہ ہے، قال ابو محمد علی بن احمد، یہ ابن حزم کا کنیت بھی ہے، ابو محمد ابن حزم کی کنیت ہے، اور علی یہ ابن حزم کا نام ہے۔ تو ابن حزم کہتے وَيَلْزَمُهُ فرداً ان یقول اذا فرغ من التشہد فی کلتا جلستین، ابن حزم نے کہا کہ نمازی پر فرض ہے کہ جب وہ تشہد سے فارغ ہو جائے دونوں جلسوں میں، یعنی پہلے تشہد میں اور دوسرے تشہد میں، یعنی پہلا جو دوسری رکعت پر تشہد کیا جاتا ہے اور آخری تشہد آپ کو جانتے ہیں تشہد اول تشہد آخر۔ شیخ ابن حزم کہتے ہیں کہ نمازی پر فرض ہے کہ وہ جب دونوں جلسوں میں تشہد سے فارغ ہو تو وہ یہ کہے، کیا کہے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم و اعوذ بک من عذاب القبر ومن فتنۃ المحیا والممات ومن شر فتنۃ المسیح الدجال، یعنی یہ دعا ابن حزم کہتے ہیں نمازی پر فرض ہے کہ وہ پہلے تشہد میں بھی پڑھے اور دوسرے تشہد میں بھی، یعنی آخری تشہد میں بھی پڑھے۔ حضرات اس وقت سے یہ پتہ چلا کہ شیخ ابن حزم کے نزدیک پہلے تشہد کے اندر بھی دعا مانگنا فرض ہے، یعنی پہلے تشہد التحیات عبد و رسول تک پڑھنے کے بعد یہ دعا مانگنا ابن حزم کے نزدیک کیا ہے، فرض ہے۔ اسی طرح شیخ ابن حزم کے نزدیک دوسرے تشہد یعنی آخری تشہد کے اندر بھی یہ دعا مانگنا کیا ہے، فرض ہے۔ اب شیخ ابن حزم آگے اس کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں وَهَذَا فَرْضٌ كَالتَّشَهُّدِ وَلَا فَرْقَ، ابن حزم کہتے ہیں یہ دعا بھی مانگنا نماز کے اندر کیا ہے، فرض ہے، جیسے کہ تشہد پڑھنا کیا ہے، فرض ہے، ولا فرقہ، ان دونوں کے درمیان کوئی فرق نہیں، یعنی جس طرح تشہد فرض ہے اسی طرح دعا مانگنا بھی کیا ہے، فرض ہے، ان دونوں کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ اب آگے شیخ ابن حزم نے لما سے اس پر دلیل دے رہے ہیں کہ میں یہ کیوں کہتا ہوں کہ پہلے تشہد کے اندر اور دوسرے تشہد کے اندر دعا مانگنا کیا ہے، فرض ہے۔ ابھی آپ صرف یہ یاد رکھیں کہ آیا کہ میں صرف آپ کے سامنے یہ بیان کروں کہ شیخ ابن حزم جو شیخ ناصر البانی نے حوالہ دیا کہ پہلے تشہد کے اندر دعا مانگ سکتے ہیں، انہوں نے ابن حزم کا حوالہ دیا، تو میں ابن حزم کے بھی دلائل آپ کے سامنے ذکر کروں کہ ابن حزم نے کس دلیل کی بنیاد پر یہ کہا کہ پہلے تشہد کے اندر دعا مانگی جا سکتی ہے۔ جہاں تک اس کے فرض کا تعلق ہے یا اس کے سنت یا مستحب ہونے کا تعلق ہے، اس پر میں بھی بحث نہیں کر رہا، ابھی صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ابن حزم کے نزدیک پہلے تشہد کے اندر پہلے تشہد کے اندر دعا مانگنا کیا ہے، فرض ہے۔ اب ابن حزم آگے کہتے ہیں لما، آگے سے دلیل دیتے ہوئے فرماتے ہیں لما حدثنا عبد اللہ بن یوسف قال حدثنا احمد بن فتح قال حدثنا عبد الوهاب بن عیسیٰ قال حدثنا احمد بن محمد قال حدثنا احمد بن علی قال حدثنا مسلم بن الحجاج قال حدثنا نصر بن علی ومحمد بن عبد اللہ بن نمیر وابو قریب وزہیر بن حرب كلهم عن وكيع بن جراح قال حدثنا الأوزاعي عن حسان بن العطية ويحيى بن كثير قال حسان عن محمد بن أبي عائشة وقال يحيى عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف كلاهما عن أبي هريرة قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ابن حزم نے جو حدیث پاک پڑھنی ہے اس کی پوری سند اپنے حوالے سے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پوری ایک سند بیان کی۔ اب وہ حدیث پاک کیا ہے، کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا تشہد احدکم فلیستعذ باللہ من اربع، کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی ایک تشہد پڑھے تو وہ اللہ سے 4 چیزوں سے پناہ مانگے، یعنی اللہ کی 4 چیزوں سے کیا کرے، پناہ مانگے، وہ اللہ کی پناہ میں آئے 4 چیزوں سے۔ یقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنۃ المحیا والممات ومن شر فتنۃ المسیح الدجال، کہ اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، تیری پناہ مانگتا ہوں جہنم کے عذاب سے اور قبر کے عذاب سے اور موت اور زندگی کے فتنے سے، آزمائش سے، اور دجال مسیح الدجال کے برے فتنے سے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک بیان کی، یہ مسلم شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے۔ اب شیخ ابن حزم نے کہا کہ یہ حدیث پاک پڑھی، یہ اپنے موقف پر شیخ ابن حزم نے دلیل دی کہ اس حدیث کی بنیاد پر میں یہ کہتا ہوں کہ پہلے تشہد کے اندر بھی دعا مانگی جا سکتی، جس طرح کہ
آخری تشہد کے اندر دعا مانگی جا سکتی ہے۔ اب ابن حزم خود اس کی آگے وضاحت کرتے ہوئے خود ہی سوال کرتے ہیں اور پھر خود ہی اس کا جواب دیتے ہیں۔ قال علی، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ علی ابن حزم کا نام ہے، تو ابن حزم کے نام سے مشہور ہے، اس لیے میں بار بار آپ کے سامنے شیخ ابن حزم کہہ رہا ہوں۔ قال